اس سے پہلے بھی ایک تحریک چل چکی تھی مختار ثقفی کی قیادت میں۔ مختار ثقفی نے قاتلان حسین سے بدلہ لیا، یہ بہت اچھا کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت اچھا کام کیا کہ اس نے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لیا، کسی کو کتوں کے سامنے ڈال دیا، کسی کو آگ لگا دی۔ تو آگ لگانا تو جائز ہی نہیں ہے کسی کافر کی لاش کو بھی، لیکن مختار ثقفی کے آرڈر سے ایسا کیا گیا۔ تو اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، کہ ہم یوں ہی ظالموں کو مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا، یعنی سزا دینے کے لیے ظالموں کو مسلط۔ تو مختار ثقفی بھی ایک ظالم تھا، تو اس نے قاتلان حسین سے بدلہ لیا۔ اب آپ آ جائیے اس بات پر کہ مختار ثقفی ایک ظالم تھا، اللہ نے اس سے کام لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ بعد میں اسی نے آگے چل کے مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بعد میں الوہیت کا بھی دعویٰ کر دیا۔ اسی لیے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مختار ثقفی پہ خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے لعنت فرماتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین جو تاجدار کربلا کے سجادہ نشین ہیں، وہ مختار ثقفی پر کیا کرتے تھے؟ تو عرض کی گئی اے حضرت وہ تو آپ کے دشمنوں سے بدلہ لیتے ہوئے مارا گیا، تو آپ اس پہ لعنت فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ انہ کان کذابا، کہ وہ جھوٹا آدمی تھا، یکذب علی اللہ وعلی رسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا تھا۔ آپ نے بتا دیا کہ ہماری خالی خولی محبت کا دعویٰ کام، اگر وہ ہمارے دشمنوں سے بدلہ لے رہا ہے تو یہ کام اس وقت آئے گا جب اس کا اپنا ایمان درست ہوگا، جب وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے اور کہتا ہے مجھ پہ وحی آتی ہے، تو فرمایا کہ ہم اس کے طرفدار نہیں ہیں۔ یہ 5 کتابوں میں ہے۔ کتنی کتابوں میں؟ بڑی کی بکس میں، جیسے طبقات ابن سعد میں بھی یہ لکھا ہے کہ امام زین العابدین بڑی سخت مذمت کرتے تھے اور لعنت کرتے تھے مختار ثقفی پر۔ طبقات ابن سعد ہے، اس طرح امام ذہبی کی کتاب میں بھی موجود ہے، اسی طرح امام ابن عساکر کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختار ثقفی پہ لعنت فرماتے تھے۔ اور حکمت کیا ہے کہ مختار ثقفی ایک ظالم تھا، تو اللہ نے ظالموں پر ظالموں کو مسلط کیا، ظالموں پر ظالموں کو مسلط کر کے امام علی مقام کا بدلہ لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ تاریخ کی بات ذہن نشین رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ اب اس کی دلیل میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ غزوہ احد میں ایک شخص تھا قزمان، وہ بہت تلوار زنی کر رہا تھا، بڑے کافر مارے اس نے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ قزمان بہت بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے۔ فرمایا وہ دوزخی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ وہ دوزخی ہے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ اتنا اللہ اور اس کے رسول کے رستے میں لڑ رہا ہے، کافروں کو قتل کر رہا ہے، جہنم رسید کر رہا ہے، اور حضور فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ دوزخی ہے۔ یہ کیسے؟ صحابہ حیران ہو گئے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو وہ زخمی تھا۔ ایک صحابی نے جا کے اسے مبارک دی کہ تم نے بہادری کے بڑے جوہر دکھائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑے۔ اس نے جواب میں پتہ کیا کہا؟ کہتے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں لڑ رہا، میں اپنے وطن کی محبت میں لڑ رہا ہوں۔ مجھے اس بات سے شرم آئی کہ کفار قریش مکے سے آ کے ہمارے شہر پہ حملہ ور ہو کے کیسے جا سکتے ہیں، تو میں اس لیے لڑا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں لڑا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اسے درد برداشت نہ ہوئی، جو زخموں کی درد تھی، اس نے اپنی ہی تلوار
زمین پر رکھی اور اپنے سینے کے آر پار کر کے خودکشی کر لی۔ تب صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ آئی حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا، نبی غیب دان نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ بندہ دوزخی ہے، کہ اس نے حرام موت پائی، شہادت نہیں پائی۔ پھر جب حضور کو عرض کی کہ یا رسول اللہ اس نے تو یہ کام کیا، تو سرکار نے فرمایا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالی فاسق و فاجر سے بھی اس دین کی مدد کروا دیتا ہے۔ اس نے دین کی مدد تو کی لیکن خود کیا تھا؟ دوزخی تھا، فاسق و فاجر تھا۔ اس طرح مختار سقفی، اس نے کام تو اچھا کیا کہ قاتلان حسین سے چن چن کے بدلہ لیا، لیکن اصل میں کیا تھا؟ اس کا یہ کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس نے دیکھا کہ ایک عوامی مزاج ہے، اس وقت لوگوں میں ناراضگی ہے، تو اس کو اس نے فائدہ لیتے ہوئے اپنی حکومت قائم کی، اور جب حکومت قائم ہو گئی تو آپ نے سن لیا کہ اس نے دعوی نبوت بھی کر دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلے ہی خبر دی تھی کہ ثقیف میں سے ایک شخص جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، قبیلہ بنو ثقیف میں سے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہ اس کی پہلے ہی سرکار خبر دے چکے تھے۔ تو ہمارے آقا تاجدار ختم نبوت ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا، فرما گئے یہ ہادی لا نبی۔ تو ہم نے متعدد کتب کے ریفرنس سے یہ مسئلہ صاف کیا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے متفق نہیں تھے اور اس کی مذمت کرتے تھے، اس پہ لعنت فرماتے تھے۔ کیوں؟ فرمایا اگرچہ ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ہماری شانیں بیان کرتا ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھتا ہے تو ہماری محبت اس کے کام